GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں خیبر پختونخوا کے ترجمان اور معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع اللہ جان۔ پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ شفیع اللہ جان سے گفتگو ہوئی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اتنے گھنے کالے سیاہ خوبصورت بالوں کا راز کیا ہے؟ کیا لگاتے ہیں؟ یہ جینیٹک ہے، مطلب میں تو بچپن سے ہی بلو ڈرائی یوز کرتا ہوں، پھر ہیئر اسپرے یوز کرتا ہوں۔ اکثر ٹاک شو میں بھی وہ جب زوم پہ جاتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی نظر نہ لگا دو لیکن یہ جینیٹک ہے اور مجھے اپنے بال بڑے پسند بھی ہیں۔ تحریک انصاف آج کل ایک مشکل دور سے گزر بالکل رہی ہے، تو آپ کے خیال میں پارٹی کو مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یا مزاحمت کا؟ دیکھیں ہم نے دونوں چیزیں ٹرائی کی ہیں۔ اگر آپ مذاکرات کی بات کریں تو پارٹی کے اندر بھی اسکول آف تھاٹ، دونوں اسکول آف تھاٹ موجود ہیں، لیکن ہم اب یہ طے کر چکے ہیں کہ مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ نکلے گا۔ کئی دفعہ گور صاحب چیزوں کو لے کے گئے مذاکرات کے ذریعے، لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئی۔ اور ایک اور چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ جب بھی ہماری مومنٹم جو ہے وہ زور پکڑتی ہے تحریک کے حوالے سے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ 3-4 دفعہ ہم نے ٹرائی بھی کی، لیکن جیسے ہی ہماری تحریک کمزور پڑتی ہے تو ان کے مطالبات بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو سینیریو ہے رائٹ ناؤ، اور جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے اور جس طریقے سے وہ بہترین طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں، آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا، سندھ میں، خیبر پختونخوا تو ویسے ہی تیار ہے، اب ہم نے بلوچستان جانا ہے، تو ایک جو وہ اسٹریٹ موومنٹ تھی وہ ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسی چیز نے مومنٹم پکڑا تو پھر راہداریوں میں، پاور کوریڈورز میں مذاکرات کی بات شروع ہو گئی۔ مذاکرات کے لیے ہم کچھ چیزوں پہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں پرنسپلی، اور یہ ذمہ داری بھی خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے۔ اس میں اگر ہم موٹی موٹی چیزیں دیکھیں تو ایک تو جو 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، جس طریقے سے دن دہاڑے ڈاکہ مارا گیا ہمارے مینڈیٹ پہ، اس کی واپسی پہ اگر گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو بالکل ہم بات کرنے کو ان کے ساتھ تیار ہیں۔ فریش الیکشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ نئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر ہو، کیونکہ یہ جو ابھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کی مدت ملازمت بھی ختم ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب تک رہائی کی ہم مطالبہ نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رہائی جو ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہو، ایک پراپر طریقے سے ہو، تاکہ وہ کوئی ایسا تاثر نہ جائے کہ ہم کسی ڈیل کے چکر میں ہیں۔ ہم نہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو ڈیل دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اگر ان نکات پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو بالکل مذاکرات ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اچکزئی صاحب آ گئے یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آپ نے سلیکٹ کیے اپوزیشن لیڈرز کے لیے، تو کیا یہ آپ کی پارٹی کے لوگوں پر عدم اعتماد نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی میں ایسا کوئی بندہ نہیں خان صاحب کو ملا کہ انہیں باہر سے امپورٹ کرنے پڑے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا ماسٹر سٹروک ہے۔ اب اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہی اپوزیشن لیڈر تھے، عمر ایوب صاحب تھے قومی اسمبلی میں، اور شبلی فراز صاحب تھے سینٹ میں، اور عمر ایوب صاحب جس طریقے سے فلور پہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کرتے تھے، ان کے بیانیے کو آگے لے کے چلتے تھے، تو وہی باعث بنا ان کو ڈیسیٹ کرنے میں۔ تو اب ایک اسکول آف تھاٹ اندر یہ تھی کہ اگر ہم خیال لوگوں کو جو ہمارے ہم خیال بھی ہوں، جو ہمارے ساتھ اس تحریک میں چل بھی رہے ہوں، جس طرح علامہ ناصر صاحب ہے، اس کی پوری پارٹی الیکشن سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ بڑے اسٹرانگلی وہ کھڑے ہیں، اور اسی طرح اچکزئی صاحب بھی ہمارے ہم خیال ہیں، تو ان دونوں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ڈیسیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ہمارے لوگوں کو کیا گیا۔ ہمارے 180 سیٹیں تھی، ہمیں 98 دی گئی، 98 میں بھی اب 76 پہ ہم آ گئے ڈیسیٹ کر کے۔ تو یہ جو ماسٹر اسٹروک خان صاحب کا ہے یہ کچھ دنوں میں سب کو سمجھ آ جائے گا۔ ایک دور تھا کہ جب علی امین گنڈاپور صاحب کو تعینات کیا گیا بطور وزیر اعلیٰ، ان کا انتخاب کیا گیا، تو یہی کہا گیا کہ یہ ماسٹر اسٹروک ہے خان صاحب کا، اور بعد میں ہی کچھ عرصے بعد وہ ماتوب بھی ٹھہرے۔ تو اب جب ان کو آپ نے کیا ہے، آج ان کو آپ ماسٹر اسٹروک کہہ رہے ہیں، اور کل کو جب یہ لوگ آپ کی توقعات پر پورا نہیں اتریں گے تو پھر پی ٹی آئی کا ہی جو سوشل میڈیا ونگ ہے، آپ لوگ ہی جو ہے وہ ان کی ٹرولنگ کریں گے، ان کو چاہیں گے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، اور پھر یہ ہٹیں گے نہیں، تو اس وقت آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک علی امین صاحب کی بات ہے، وہ تو جیسے ہی الیکشن جب کنڈکٹ ہوا 8 فروری کا،
اور جس طریقے سے مطلب 9 مئی کے بعد پارٹی تو آڑی تتر بتر ہماری ہو گئی تھی. کچھ ہمارے پرانے لوگ سارے چھوڑ کے چلے گئے. کچھ ہمارے جو نظریاتی پرانے لوگ ہیں جو ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملا، صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو وہ تو پہلے دن سے ہمیں پتہ تھا کہ الیکشن کے بعد ہماری گورنمنٹ بنے گی تو علی امین صاحب ہی سی ایم بنے گی، جو سینیریو بن گیا تھا ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد. اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ان کو چینج بھی خان صاحب نہیں کیا، وہ بہتر خان صاحب بتا پائیں گے کہ کیا وجوہات تھی ان کو تبدیل کرنے کے، کیونکہ میں علی صاحب کے کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں تھا. اور ابھی آپ جو اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو اس چیز کے ساتھ آپ جو جوڑ رہے ہیں، دیکھیں ہم تو شروع سے علامہ صاحب تو پہلے دن سے ہماری ہی تحریک انصاف کی جو لائن ہے ان کی بھی وہی لائن ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور اچکزئی صاحب نے بھی جس طریقے سے وہ 2 سال سے زیر عتاب ہے تحریک انصاف کی وجہ سے، اور وہ جس چیزوں کی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ڈیمانڈز ہمارے بھی ہیں. اب کل کو اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن فور ناؤ آج تک بالکل ہمارے وہ نظریے کے ساتھ کھڑے. دیکھیے ایک دور میں اچکزئی صاحب جو ہے خان صاحب ان کو پسند نہیں کرتے تھے، بالکل جلسوں میں ان کی نقلیں بھی اتارا کرتے تھے. بالکل. تو پارٹی کے اندر لوگ جو ہے کیا خان صاحب سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ پہلے یہ ٹھیک نہیں تھے آج یہ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ اچکزئی صاحب کا سٹانس تو اس وقت بھی یہی تھا، آج بھی وہی ہے، تو آپ لوگوں کے خیالات کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ بٹی صاحب میں نے سیاست کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا زندگی میں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے آج تک میں نے سیاست ہی کی ہے. اور یہ میرا ایک ذاتی تجربہ بھی رہا ہے، اور میری ایک ذاتی آپ رائے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں نہ مستقل کوئی دوست ہوتا ہے آپ کا، نہ کوئی مستقل آپ کا دشمن ہوتا ہے. یہ مفادات کی جنگ ہے، یہ آپ جو گول سیٹ کرتے ہیں اس کو اچیو کرنے کی جنگ ہے. تو اس مستقل اگر آپ کوئی آپ کا دوست ہوگا وہ تو آپ کا ذاتی دوست تو ہو سکتا ہے، لیکن سیاست میں کوئی آپ کا ذاتی یا مستقل دوست نہیں ہوتا. یہ مفادات کی گیم ہوتی ہے. ابھی شاید اچکزئی صاحب اور ہمارے جو ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہیں وہ دونوں کے ایک ہیں، تو اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ الائی بھی ہیں، ہماری بات بھی کرتے ہیں اور محمود کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں. اس طرح علامہ صاحب تو وہ تو شروع سے ہی تحریک انصاف کی لائن کو فالو کرتے ہیں. تو یہ جو ابھی کی جو سینیریو ہے اس میں تحریک انصاف اور اچکزئی صاحب جو ہیں یا علامہ صاحب ہیں ان کے گول جو ہیں وہ ایک ہے. جب گولز ایک ہو تو پھر سفر بھی ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ پنجاب کا وزٹ بھی کیا اور سندھ کا بھی کیا، آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ پہلے پنجاب کا پھر سندھ. دیکھیے پنجاب کو جو تھا وہ ہم بہت ساری عوامی محبت اپنے ساتھ لائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سرکاری نفرت بھی ہم ساتھ لے کے آئیں جو نہیں لانی چاہیے تھی. سہیل افریدی صاحب ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، فارم 45 کے واحد وزیر اعلیٰ ہیں، باقی تو سلیکٹڈ ہیں، ان کو تو ووٹ پڑا ہوا ہے. جس طریقے سے وہاں پہ ہمیں ٹریٹ کیا گیا وہ سہیل افریدی صاحب کے شان شان نہیں تھا. ہم جیسے پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں ریسٹ ایریا سیل ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو لاہور انٹر ہوتے ہیں تو جیسے ہماری گاڑیاں 3-4 گزرتی ہے تو ناکہ وہ بند کر دیتے ہیں، ہماری پچھلی گاڑی رہ جاتی ہے. 1 گھنٹہ ہم نے وہاں پہ ویٹ کیا. پھر وہاں پہ جو ہمارے ساتھ پنجاب اسمبلی میں مین ہینڈلنگ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر جس قسم کے صحافی سوالات کر رہے تھے نہیں ہونے چاہیے تھے. تو یہ سارا پری پلان تھا اور اس دورے کو سبوتاج کرنے کی بھرپور کوشش ہوئی. پھر ہم لبرٹی جاتے تو وہاں پہ کرفیو لگ جاتا تھا، 4 کلومیٹر انہوں نے ناکے لگائے ہوئے تھے. گلبرگ جاتے ہیں تو مارکیٹیں بند کر دیتے تھے. ہم ایک بازار میں گئے، لنڈا بازار آئی تھنک اس کا نام تھا، سائڈ کی دکانوں کو بند کر دیا گیا. ہماری گاڑی جہاں موو کرتی تھی تو سائڈ کے ایریاز بھی بند ہو جاتے تھے، لائٹس بھی آف ہو جاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے کوئی تاجر اگر دکان بند کر کے ہم سے ملنے بھی آ جاتے تھے ان کو FIR ہو جاتی تھی. فوڈ اسٹریٹ کو بند کر دیا گیا. مزار اقبال پہ گئے تو لوگوں کو نکال کے لائٹس بند کر دی گئی. تو وہ ایک جو وزٹ تھا اس کے باوجود جو لوگوں کی کمٹمنٹ تھی، جس طریقے سے وہ سہیل افریدی صاحب کی گاڑی کی طرف آ رہے تھے، ان سے ملنے آ رہے تھے، ان سے خطاب ان کو سننے آ رہے تھے. بار میں ہم نے خطاب کیا، پریس کلب ہم گئے. تو وہ ایک عوامی نقطہ نظر سے تو ایک بہت کامیاب دورہ تھا، اور جس طریقے سے ہم نے اس میں اپنے مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کر لیے. لیکن سرکاری جو ایشوز تھے وہ بہت ہی خراب تھے. مطلب مین ہینڈلنگ، پولیس گردی، 1100 لوگوں کو اٹھایا گیا ہمارے پنجاب سے ہمارے وزٹ سے پہلے. 11 لوگ جو ہمارے ساتھ گئے تھے ان کو گرفتار کیا گیا. پھر ہم جہاں جاتے تھے تو وہاں پہ لاٹھی چارج بھی ہوتا تھا، پریزنس وینز بھی آ جاتے تھے، لوگوں کو گرفتار بھی کر دیا جاتا تھا. اور لاہور کی عوام نے پہلی دفعہ کرفیو دیکھا. اور جہاں تک سندھ کی بات ہے تو سندھ میں ہمیں بڑے اچھی طریقے سے ویلکم کیا گیا. ہم جب ایئرپورٹ پہ اترے، سعید غنی صاحب نے اجرک پہنایا، ٹوپی پہنائی.
2 دن بڑا اچھا ان کا رویہ تھا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی, ہمیں فریلی موومنٹ کے لیے چھوڑا گیا. ہم ایئرپورٹ سے باغ جناح تک 6 گھنٹوں میں پہنچے. جگہ جگہ استقبال ہو رہے تھے, لوگ سہیل آفریدی صاحب کو سننے آ رہے تھے, ملنے آ رہے تھے, کیونکہ وہاں پہ 3 سال بعد تحریک انصاف کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. اگلے دن ہم حیدرآباد گئے. حیدرآباد میں بھی رسپانس بہت اچھا تھا. ہم نے وہاں کے بار سے خطاب کیا, وہاں پریس کلب سے ملے, وہاں پہ مختلف چوکوں پہ اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا. بہت بڑے نمبر میں لوگ آئے, وہ ویژولس پڑے ہوئے ہیں جام شوروں کے. سندھ یونائٹڈ پارٹی نے وہاں پہ ایک جلسہ رکھا. NOC ہمیں یہ نہیں دے رہے تھے باغ جناح کی. میرے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ جی ہم پہلا راؤنڈ جیت گئے ہیں, آپ NOC نہیں دے رہے, آپ خوف زدہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, تو سہیل آفریدی صاحب پہلا راؤنڈ جیت گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو NOC دیں گے, اسی ٹاک شو میں کہتے ہیں. تو میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے, ہم ویلکم بھی کرتے ہیں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو وہ کمنٹ کر گئے اس شو میں. میں نے کہا جی اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ کلپ پھر میں ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کروں گا اور بار بار چلاؤں گا. ہمارا جلسہ ہو رہا ہے لیٹ سپوز کل صبح 2 بجے, آج شام 6 بجے ہمیں NOC دیتے. ہم 2 دن NOC کے لیے ان کی DC آفس کی وزٹ بھی کیے, کالز بھی کی. ہماری وہاں جو صوبائی تنظیم ہے وہ بھی بار بار رابطہ کر رہی تھی, نہ کرتے انہوں نے 6 بجے NOC دے دی. ہم حیدرآباد میں موجود تھے. جب NOC ملی تو لوگ بھی خوش تھے, لوگ چارج بھی تھے. پہلی 3 سالوں میں تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا تھا کراچی میں. باغ جناح میں ایک رات پہلے ہی تحریک انصاف کا جیسے ایک ہمارا ایک طریقہ ہے کہ جلسہ گاہ میں ترانے بھی بجتے ہیں, لائٹیں بھی آن ہوتی ہے, لوگ بھی آتے ہیں, ایک چاند رات کا سما ہوتا ہے. ہمیں 6 بجے NOC ملی تو لائٹیں تو نہیں تھی, نہ کنٹینر تھا, لیکن لوگ وہاں پہ جھنڈے کو لے کے اور بائکس لے کے اور گاڑیاں لے کے وہاں موجود تھے. پولیس آتی ہے, لاٹھی چارج ہوتا ہے, لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. ہمیں اطلاع ملتی ہے حیدرآباد میں CM صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ جی میں نے سیدھا یہاں سے واپسی باغ جناح جلسہ گاہ کا دورہ کرنا ہے. ہمیں حیدرآباد سے کراچی آنے میں 8 گھنٹے لگے. ہم اگلی صبح پہنچے ہیں صبح کے 8 بجے. اتنی رکاوٹیں انہوں نے سپر ہائی وے پہ کھڑی کر دی تھی. بڑے بڑے ٹریلرز کو, ٹینکرز کو ورٹیکل کھڑی کر کے راستے بند کیے گئے. سندھ پولیس کے موبائلز کھڑے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ اوپر سے آرڈر راستے بند کرو. تو 2 دن کے بعد جو ان کے اوپر پریشر پڑا تو وہ پریشر وہ سسٹین نہ کر سکے, اس کے سامنے وہ لیٹ گئے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے NOC بھی باغ جناح کی دی, اسی باغ جناح میں جلسہ گاہ میں آپ شیلنگ بھی کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو مار بھی رہے ہیں, گاڑیاں بھی توڑ رہے ہیں, گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں. ہمارا کنٹینر نہیں چھوڑا گیا, ہمارا ساؤنڈ سسٹم نہیں چھوڑا گیا, ہماری لائٹنگ نہیں چھوڑی گئی. جب ہم فارم ہاؤس سے نکلتے ہیں باغ جناح کے لیے جلسے کے لیے تو راستے میں سندھ پولیس نے اپنی موبائل کھڑی کر کے راستے بند کیے گئے. سہیل آفریدی صاحب کو جلسہ گاہ تک جانے نہیں دیا گیا. اس کے باوجود ہم نے نمائش پہ کھڑے ہو کے خطاب کیا. بہت بڑا نمبر تھا وہاں پہ بھی, لیکن باغ جناح کے مناظر بھی آپ نے دیکھے کہ پورا بھر گیا تھا. کبھی کسی پارٹی نے باغ جناح کو اتنا نہیں کراؤڈ پل کیا تھا جتنا سہیل آفریدی و تحریک انصاف نے کیا. سندھ کے 2 دن بڑے اچھے تھے, لیکن اگلے 2 دن ان کا رویہ بھی وہی تھا جو پنجاب کی حکومت کا تھا. کل کو مریم نواز شریف یا بلاول بھٹو KP میں کیمپین کے لیے آتے ہیں, تو آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا؟ سہیل آفریدی صاحب نے پنجاب میں ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ خیبر پختونخوا آئیں, خیبر پختونخوا میں جو گراؤنڈ آپ سلیکٹ کریں گے اس کی NOC اسی ٹائم ملے گی. ہم سٹیج بھی ہم لگائیں گے آپ کے لیے, آپ کو بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت بھی ہوگی, پولیٹیکل انگیجمنٹ کی. آپ جلسہ کریں, آپ وہاں پہ اپنے پولیٹیکل لوگوں سے انگیجمنٹس کریں, میٹنگس کریں, آپ کو پروٹوکول بھی دیا جائے گا اور بھرپور آزادی ہوگی. واحد اس وقت خیبر پختونخوا ہے جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کریں. آپ اکثر ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ نظر آتے ہیں, تو اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے پھر بھی آپ جو بھی ایفرٹس کرتے ہیں اس کے باوجود نہیں ملاقات ہوتی ہے, تو پھر آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے اکثر یہ بات وہاں پہ بھی میڈیا کے لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیے پہلی جو خلاف ورزی ہے وہ حکومت کرتی ہے. عدالتی حکم موجود ہے کہ ٹیوزڈے کے دن خان صاحب کی ملاقات ہوگی بہنوں کے ساتھ اور وکلا کے ساتھ, اور تھرسڈے پولیٹیکل لیڈرشپ, یہ عدالتی حکم ہے. اس عدالتی حکم کی جب خلاف ورزی ہوتی ہے تو وہاں پہ پرامن دردہ شروع ہو جاتا ہے, پرامن ہوتا ہے. وہاں پہ علی باپا ہوتی ہے, ان کی بہنیں ہوتی ہے, ہمارے کارکن ہوتے ہیں, خواتین ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہمارے ہوتے ہیں, عہدیدارات سارے ہوتے ہیں. وہ پھر جس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے واٹر کیریئر کے ذریعے, لاٹھی چارج کے ذریعے, گرفتاری کے ذریعے, وہ بھی افسوسناک ہے. لیکن پہلی خلاف ورزی گورنمنٹ کرتی ہے. جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو ملاقات تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے پہلے تصویر پہ پابندی لگائی,
پھر نام پہ پابندی، پھر وہ جو اڈیالہ سے ایک پیغام آتا تھا ہر تھرسڈے کو یا ہر ٹیوزڈے کو، وہ ٹویٹ ہوتی تھی. اب اس سے اتنے یہ خوفزدہ ہے کہ یہ ملاقات اس لیے نہیں کرا رہے کہ خان صاحب کا بیان باہر نہ آئے، کیونکہ خان کی جو ٹویٹ آتی ہے یا بیان آتا ہے تو سسٹم اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. وہ اتنے بڑے لیڈر بن چکے ہیں کہ اس کی ٹویٹ، ایک ٹویٹ کی مار ہے یہ پورا نظام. تو اس بیان کو روکنے کے لیے اب یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کو 6x6 کے سیل میں رکھا گیا، جبکہ ان کے لیے علیحدہ ایک پورا بلاک مختص ہے جس میں وہ واک بھی کرتے ہیں. 2 سیل ایسے ہیں کہ جو ان کے ذاتی استعمال کے لیے ہیں، اس کے اندر واش روم ان کے لیے نیا بنوایا گیا ہے. ان کے لیے دیسی گھی، بکرے کی رانیں، چیا سیڈز، نٹس، چاکلیٹس، یہ سارا کچھ ان کو وہاں پہ میسر ہے. ایئر کولر کی سہولت ہے، مشقتی کی سہولت ہے. تو اس سے زیادہ ایک قیدی کو جیل میں اور کیا سہولت ہو سکتی ہے، جبکہ باقی قیدیوں کو، بلکہ پاکستان کے بہت سارے عوام کو یہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو خان صاحب کو جیل میں مل رہی ہیں. اگر یہ تمام تر سہولیات ان کو مل رہی ہے حکومت کے مطابق، رانا ثناء صاحب نے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی، تو اس کی آفر کو ہم نے قبول بھی کیا تھا کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں سینٹ کی، اس میں یہ اپنے گورنمنٹ کے بھی اور ہمارے سینیٹرز کو بھی شامل کریں اور جیل کا ایک وزٹ کرا لیں، یا آپ صحافیوں کو لے کے جائیں، جو کہ ایسے صحافی جو کہ نیوٹرل ہو، ان کو لے کے جائے اور جیل کا وزٹ کرائے اور دکھائے کہ خان صاحب کے پاس یہ سیل ہے، یہ جگہ ہے، یہ فیسلٹیز ان کو اویلیبل ہے، تو ہم مان لیتے ہیں. اس سے تو اور بڑی بات ہم نہیں کر سکتے. پھر رانا ثناء اللہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، ایسی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کا وزٹ کرا دیں. چلو ہمارے سینیٹرز کا نہ کرائیں، صحافیوں کا کرا دیں اور دکھائیں کہ خان صاحب کو کیا کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں. خان صاحب سے صحافی مل لیں گے، خان صاحب بھی بتا دیں گے. دیکھیں، یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا کہ باہر کبھی ایک قیدی کو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں سے دیسی گھی کی اسمیل آ رہی تھی، وہاں پہ یہ ہو رہا تھا، وہاں پہ یہ ہو رہا تھا، تو یہ اسی ڈیل سے وہ لوگ چھڑاتے ہیں کہ آپ نے باہر جا کے یہ بات کرنی ہے. اور جس طریقے سے جو ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ 9 اپریل سے لے کے رجیب چینج سے لے کے آج تک جو ہو رہا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ پہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف آج بھی پاپولر جماعت ہے، وہ پاپولر لیڈر ہے پاکستان کے. یہ مائنس کرنا چاہتے ہیں، وہ روز ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اگر ایسی کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ فیسلٹیز اویلیبل ہے، تو بالکل ایک وفد بنا لے، جرنلسٹ کا وزٹ کرا لے، خان صاحب سے بھی مل لے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. KP کے اکثر وزراء صحافیوں کے سوالات پر اپنا ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ رویہ درست ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے؟ جس قسم کی صحافی سوالات کرتے ہیں، سو کالڈ صحافی، میں ان کو جرنلسٹ نہیں مانتا، کوئی جرنلسٹ اس قسم کا سوال نہیں کر سکتا، تو کیا وہ سوال صحیح ہے؟ سوال تو سوال ہوتا ہے نا. نہیں، تو بلو دا بیلٹ سوال کرنا سوال ہوتا ہے. آپ کسی کی ذاتیات کو ہٹ کریں، وہ سوال ہوتا ہے. آپ کسی کو کہیں کہ آپ منشیات لائے ہیں ساتھ، یہ سوال ہے. کل مجھ سے جو اڈیالہ کے باہر وہ خواجہ سرا والا سوال ہوا، وہ کرنے والا سوال تھا. تو میں نے تو کمنٹ ہی نہیں کیا، لیکن میرا خان صاحب نے جو بات آپ کی وہی ہے جو میرا خان صاحب نے اس کو ریئیکٹ کیا. دیکھیں، اس کے پیچھے بڑے عوامل تھے. مین ہینڈلنگ ہمارے ساتھ ہوئی، ہمارے لوگوں کو وہاں پہ زد و کوب کیا گیا، طرح طرح کی چیزیں انہوں نے پنجاب حکومت نے ہمارے ساتھ کی. ہم نے مینا خان صاحب نے جو بات کی، اس نے کسی کا نام تو نہیں لیا. اگر کوئی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا ہے تو کر لیں بے شک. اگر سخت سوال آپ کریں گے تو ہم بھی انسان ہیں، کبھی کبھی انسان ٹیمپر لوز کر دیتا ہے. لوز نہیں کرنا چاہیے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پروفیشنل بندے کی طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ ٹیمپر لوز کر دیں. ہم بھی انسان ہیں، پھر جس قسم کا سخت سوال ہوگا اس قسم کا سخت جواب ہوگا. سیاسی باتیں تو ابھی آپ سے ہم نے بہت ساری کرنی. اب تھوڑا ماضی کا سفر کرتے ہیں. بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ بچپن میرا بڑا اچھا گزرا، بڑی یادیں ہیں بچپن کی. میں کرکٹ بہت کھیلتا تھا بچپن میں پیدا ہوا کوہاٹ میں، اور میں گھر پہ ہی پیدا ہوا، ہاسپٹل میں پیدا نہیں ہوا، میں گھر میں پیدا ہوا. تو میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو، میرے بڑے بھائی بھی کہتے ہیں اکثر کہ طوفان تھا، آندھی تھی، بارش تھی. اور میں جب پیدا ہوا تو میری طبیعت بڑی خراب تھی. ہماری ایک رشتہ دار تھی، ایجڈ تھی اس ٹائم، وہ بڑی سمجھی جاتی تھی عورتوں کے لحاظ سے. تو وہ میری والدہ کو مشورہ دیتی تھی کہ اس کو گود سے اتار دو تاکہ یہ اپنی سانسیں پوری کر چکا ہے، تاکہ
اور ایک بندہ میرے لیے باہر بیٹھا ہوتا تھا کہ جب کچھ فوتگی ہو جائے تو قبرستان کے انتظامات کرے. تو میری طبیعت اتنی خراب تھی پہلے کچھ 8-10 دن, تو میری والدہ کہتی تھی کہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں آپ کو گود سے اتار دوں, میں آپ کو گود میں ہی لیے بیٹھتی تھی. اور میرے بڑے بھائی کو رات کو اٹھا دیتے کہ یہ کوئی تلاوت شروع کریں تاکہ اس کی طبیعت بہتر ہو. میرے والد کہتے تھے, مجھے کہتے تھے, میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں چاروں میں سے, 4 میرے بھائی ہیں, میں بہن میری نہیں ہے, میں سب سے چھوٹا ہوں. میرے والد یہ کہتے تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں. تو میرے والد اس کے بعد بزنس کا والد نے سیٹ اپ کیا عمان میں, تو وہ چل پڑا. تو والد کے میں بڑے قریب بھی تھا, چھوٹا بھی تھا, اور والدہ کی بھی بڑی قریب ہوں. چھوٹا بچہ ویسے ہی والدین کو بڑا پسند ہوتا ہے, بڑا ان کے قریب ہوتا ہے. تو بچپن میرا کوہاٹ میں ہی گزرا. کوہاٹ کے جواکی بانڈا ایک گاؤں ہے, ادھر میری پیدائش ہوئی. وہاں سے ہی پرائمری کی ایجوکیشن میری وہاں کی ہے, اور وہاں سے ہی پھر میں کوہاٹ سے کرکٹ کھیلتا تھا. کرکٹ میرا شوق تھا اس ٹائم, پیشن تھا. تو میں نے انڈر-16 کھیلا ہوا ہے کرکٹ میں. تو بچپن بڑا اچھا گزرا دوستوں کے ساتھ اسی گاؤں میں کرکٹ کھیلتے, شیطانیاں کرتے, شرارتیں کر کے. گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول اسٹرکٹ بھی تھا اور مذہبی بھی تھا, لیکن اسٹرکٹنیس زیادہ تھی. میرے والد صاحب باہر ہوتے تھے, عمان میں ہوتے تھے, تو میری پرورش جو ہے وہ میرے والدہ نے ہی کی. ہمارے ایک کزن تھے, بڑے کزن آج بھی ہیں, ذوالفقار صاحب, وہ ہی ساری چیزوں کو دیکھتے تھے اور ہم اسی کے انڈر ہوتے تھے. جب ہمیں کسی چیز پہ مار پڑتی تھی نا, شرارتیں کر لیتے تھے, تو ہم والدہ, جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, جب اس کو مار پڑتی ہے تو وہ والدہ کی طرف ہی دیکھتا ہے کہ یہ مجھے بچا لے گی. جب ہمیں مار پڑتی تھی ہم والدہ کی طرف دیکھتے تھے تو والدہ منہ موڑ دیتی تھی. تو ہمیں مطلب غصہ بھی آتا تھا اس ٹائم کہ جی مجھے مار پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے میں نے غلطی کی ہوگی, شرارت کی ہوگی, لیکن بندہ آسرا کرتا ہے نا ماں کی طرف, ماں منہ موڑ لے تو آپ کہیں گے یہ. تو ابھی اس چیز کی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر اس ٹائم والدہ میری سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی میری غلطی پہ, تو آج شاید میں اس مقام پہ نہ ہوتا. والدہ کا اس ٹائم منہ موڑنا وہ بہترین فیصلہ تھا تاکہ میں انسان کا بچہ بن سکوں. کون سی ایسی بچپن کی شرارت تھی جس پہ سب سے زیادہ مار پڑی؟ اچھا, دوپہر کو ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی کرکٹ کھیلنے کی. دوپہر کو جب گرمی میں بڑے دن ہوتے تھے تو اس ٹائم اتنی فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی تھی, ایک پنکھا ہوتا تھا. تو میری ماں مجھے جب سلاتی تھی تو میرے اوپر ٹانگ رکھ دیتی تھی دوپہر کو تاکہ یہ نکلے نا. تو ہم پھر بھی اس ٹانگ سے نکل جاتے تھے تو باہر کرکٹ کھیلتے تھے. کرکٹ تو شور ہوتا تھا کیونکہ جب کرکٹ 4-5 میرے کزن سارے ہوتے تھے, تو کرکٹ شور ہوتا تھا تو گھر والے اٹھ جاتے تو پھر مار پڑتی تھی. پتنگ اڑانے پہ پابندی تھی, پتنگ آپ نہیں اڑائیں گے, وہ بھی اڑاتے تھے, اس پہ بھی مار پڑتی تھی. لیکن اوور آل بڑا اچھا بچپن گزرا ہے, مطلب بڑی یادیں ہیں. والدہ کے زیادہ قریب تھے یا والد صاحب؟ اچھا, میں جب پیدا ہوا تو والد تو باہر ہوتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سارے لوگ خلیج میں ہوتے ہیں, دبئی میں, عمان میں اور قطر میں. تو والدہ گھر پہ پرورش, ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کے ساتھ, اور بیٹی کی ویسی بھی اٹیچمنٹ ذرا والدہ سے زیادہ ہوتی ہے. پھر والد میرے 96 میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے عمان میں, اور وہ کوما میں چلے جاتے ہیں 4-1 مہینے. اس ٹائم اتنی مطلب رابطہ بھی نہیں ہوتا تھا, خط وغیرہ آتے تھے. ہم سب نے پیکنگ کی ہوئی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہمارے ویزے بھی آ چکے تھے. ہم نے عمان جانا تھا عید منانے, بڑی عید تھی. بس ہم نے ٹکٹس لینے تھے اور ہم نے چلے جانا تھا, بھائیوں نے بھی اور امی نے بھی. اتنی اسنا میں والد صاحب کا رابطہ منتقع ہو گیا ہم سے. وہاں میرے چچا بھی ہوتے تھے چھوٹے, جب ان کو فون کرتے تھے, پورے گاؤں میں ایک فون ہوتا تھا, تو جب ان کو فون کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی وہ دبئی گئی ہوئے ہیں, وہ اپنے کام پہ گئی ہوئے ہیں, آ جائیں گے تو پھر آپ سے بات کر لیں گے. تو میری والدہ کہتی تھی کہ جی ہم تو تیاری کر چکے ہیں, ہم نے تو باہر جانا ہے, عید ادھر منانی ہے, عید سر پہ آ گئی ہے. تو وہ چچا کہتے تھے کہ نہیں, یہ عید آپ ادھر ہی گزاریں, ابھی ان کا کام ہے, جب آئیں گے تو پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. ان کا ایکسیڈنٹ وہاں ہو چکا تھا, وہ کوما میں تھے. اور آپ کو نہیں بتایا؟ ہمیں نہیں بتایا گیا. جب ہمیں بتایا گیا تو ڈیفینیٹلی مطلب بہت بڑا صدمہ تھا, کیونکہ والد صاحب ڈرائیو کر رہے تھے اور پیچھے ان کے ساتھ ایک شخص فوت بھی ہوئے, اور والد صاحب جو ہے وہ کوما میں چلے گئے. 4 مہینے کومے میں رہے ہیں. پھر میرا جو بڑا بھائی تھا اس نے اس وقت FSC کی تھی, تو اس کا ویزا تو ویسے ہی تھا, تو اس کو ہم نے وہاں پہ بھیجا. پھر وہ جو بزنس کا سیٹ اپ تھا وہ پھر بھائی دیکھنے لگا. والد صاحب میرے واپس آ گئے, وہ ڈسیبل ہو گئے 1 پاؤں سے, اور بڑی صحت بھی ان کی خراب ہو گئی تھی, کیونکہ 4 مہینے کوما میں رہے, پھر باقی چیزیں.
تو 96 میں جب وہ واپس آئے تو 96 میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور شوکت خانم سے پھر پولیٹیکل پارٹی. تو پھر میں والد کے ساتھ بھی زیادہ رہتا تھا، اور والدہ کے ساتھ ویسے اٹیچمنٹ زیادہ تھی. شفیع اللہ جان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ مجھے دیسی کھانا پسند ہے. میں دیسی کھانا زیادہ پریفر کرتا ہوں. لوبیا مجھے بہت پسند ہے. اچھا واہ. ہاں لوبیا، قیمہ کریلے پسند ہے. تو دیسی فوڈ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ فاسٹ فوڈ ہو گیا یا چائنیز ہو گئی یا اٹالین فوڈ ہو گیا، میں اوائڈ ہی کرتا ہوں. اور دیسی کھانا، پلاؤ بڑا پسند ہے. ہاں دیسی کھانے مجھے زیادہ. اور میری والدہ جو تھی وہ بڑی اچھی کھانے بناتی تھی، بناتی بھی ہیں. تو ان کے ہاتھ کا پلاؤ بہت میں زیادہ شوق سے کھاتا ہوں. والدہ ماشاءاللہ حیات جی ہے. بالکل. آج جب وہ آپ کو دیکھتی ہیں تو کتنا فخر محسوس کرتی ہیں؟ خوش ہوتی ہیں. اور زیادہ کالز بھی کرتی ہیں کہ لیٹ ہو گئے ہو، کہاں رہ گئے ہو. مطلب وہ ایک والدہ ہے نا، احساس ہوتا ہے. تو ڈرتی بھی ہیں کہ جو حالات ہیں آج کل. مجھے کہتی بھی ہے کہ اکثر تم بڑی بلنٹلی بات کرتے ہو میڈیا پہ، تھوڑا گزارا کیا کرو. تو وہ ایک خوف بھی ہے ان کے دل میں، لیکن وہ ان کا پیار ہے. تو فخر بھی محسوس کرتی ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ ان کو زندگی دے، ان کا سایہ سلامت رکھے. انہی کی دعاؤں کی وجہ سے آج. ڈانٹتی بھی ہے؟ ہاں ڈانٹ بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں. اب تو ڈانٹ والا اس فیز سے گزر گئے ہیں، لیکن بچپن میں مار بھی بڑی کھائی. تو اور ان کی تربیت کی وجہ سے ہی آج ہم اس مقام پہ ہیں. اور میری والدہ جو ہے وہ ان پڑھ ہے، اچھا پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن اس نے جس طریقے سے ہماری تربیت کی ہے بھائیوں کی، وہ مثالی ہے. اور شادی شدہ ہے؟ جی جی. ماشاءاللہ. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. اور خیبر پختونخوا میں تو ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہے. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ نہیں ابھی تک ابھی ایک تو بیوی پر اکتفا کر رہے ہیں یا آگے بڑھائیں گے؟ ابھی تو ان کو بھی ٹائم نہیں ملتا، تو ایک ہی کافی ہے. لو میرج کی یا ارینج میرج؟ بوتھ. اور بچے ماشاءاللہ کون کون سی کلاس میں؟ 5th میں ہے نا، 3 میں اور پریپ میں. سیاست میں آنے سے پہلے آپ کے مالی حالات کیسے تھے، آج کیسے ہیں؟ میرے مالی جو حالات تھے الحمدللہ، سیاست میں آنے سے پہلے بھی میں نے نہ کوئی کاروبار کیا ہے، نہ اس کے بعد نہ میں نے کوئی جاب کی ہے. مطلب والد صاحب تھے تو ان پہ ڈیپینڈڈ تھا، اور اس کے بعد پھر بڑا بھائی جب باہر تھا تو اس پہ ڈیپینڈڈ تھا. ابھی تک اسی پہ ڈیپینڈڈ ہوں. تو میرے اثاثے کم ہوئے ہیں، زیادہ نہیں ہوئے سیاست میں آنے کے بعد. وہ میرے آپ ایسٹ چیک کر سکتے ہیں، وہ تو FBR کے پاس بھی ہوتے ہیں، اور ہر سال گشواری بھی جمع ہوتے ہیں. اگر وہ آپ میچ کریں گے ایئر بائی ایئر تو سیاست میں آنے کے بعد وہ کم ہوئے ہیں. سیاست تو بڑا مہنگا شوق ہے، تو اتنے خرچے پھر کیسے افورڈ کر لیتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے کہ اس میں اتنا خرچہ نہیں ہوتا. خیبر پختونخوا میں یہاں پہ ٹکٹ پیسوں پہ نہیں ملتا. یہاں پہ ووٹ، جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ پیسوں پہ ووٹ نہیں دیتا، وہ نظریات پہ ووٹ دیتا ہے. یہاں کا جو ورکر ہے وہ بریانی والا ورکر نہیں ہے، جوس والا یا ٹرانسپورٹ والا. ورکر بھی خود آتے ہیں، ووٹ بھی خود ڈالتے ہیں، کمپین بھی خود چلاتے ہیں، جھنڈے بھی خود لگاتے ہیں. بطور منسٹر آپ کی سیلری کتنی ہے؟ 1,75,000 بس 1,75,000 روپے. کیسے سب سے گزارا کم کرتے ہیں؟ تنخواہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اراکین کی ہے اسمبلی میں. پنجاب میں بھی ابھی انہوں نے بڑھا دی ہے، 5 سے 6 لاکھ ہو گئی ہے. بلوچستان کا ان سے بھی زیادہ ہے، سندھ بھی اتنا لے رہی ہے. قومی اسمبلی کے ممبران بھی 5 سے 7 لاکھ روپے لے رہے ہیں. ہمیں اجلاس کے 650 روپے ملتے ہیں. اجلاس میں شرکت کا صرف 650 روپے. تو سب سے کم جو مراد ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اراکین کی ہے. تنخواہیں بھی ان کی کم ہے. تو میری تنخواہ ویسے 2,30,000 تھی ایک اسمبلی ممبر کی. وہ تنخواہ زیادہ ہے، کوئی الاؤنس ان کو ایڈ ہوتا ہے. اور جب آپ منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ الاؤنس آپ سے کٹ جاتا ہے. تو آپ
1,75,000. یعنی اگر آپ صرف ایم پی ہوتے ہاں تو آپ کو 2,30,000 ملتا. پہلے یہ بھی کم تھی. ہاں یہ بھی ایک الاؤنس ایڈ ہوا ہے. پہلے 1,87,000 تھی, ہاں تو الاؤنس ایڈ ہو کے 2,30,000 بنی. تو آپ کو تو منسٹر بننے کا نقصان ہوا. اب ہم تنخواہوں کے لیے تو نہیں آئے تھے, ہاں. نہ تنخواہ کی. الحمدللہ بھائی زندہ ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. دونوں میرے دونوں بڑے بھائی ہیں, ہمیشہ انہوں نے ہی میں نے ڈپینڈنسی ان پہ ہی ہے اور آج بھی انہی پہ ہے. تو باقی یہ جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے یہ پھر تحفے تحائف سے پورا ہوتا ہے یا تحفے تحائف تو بیرونی دیکھیں. امداد؟ اچھا میں اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو تحفے تحائف آتے ہیں جس کو میں واپس کرتا ہوں, یہ مجھے نہیں ملتے, یہ سیٹ کو ملتے ہیں. میں تو پہلے بھی شفیع جان تھا, اب بھی شفیع جان. پہلے شفیع جان کو تو کوئی تحفہ نہیں دیتا تھا, نہ کوئی چیز کوئی لے کے آتا تھا. اب والے شفیع جان کو کوئی آفرز آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو غلط انٹینشنز ہیں اگلے کی نا, تو اس کو میں اوائڈ بھی کرتا ہوں. اور تحفے تحائف جب میں اس سیٹ سے چلا جاؤں گا, اگر پھر بہت کسی کا دل ہے مجھے تحفہ دینے کا, پھر اس کے بعد دے دے. تو اگر آپ کمپیریزن کریں باقی صوبوں کے منسٹرز کی تنخواہوں کا, باقی صوبوں کے ایم پی ایز کی تنخواہوں کا, تو وہ کیا ہوگا؟ پنجاب, سندھ, بلوچستان, ادھر کیا کیا ملتا ہے اور کے پی والوں کو کیا کیا ملتا ہے؟ ادھر منسٹر کی جو تنخواہ ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ بن جاتی ہے میرے خیال میں 8 سے 10 لاکھ کے بیچ. ان کے سیشنز بھی کون سے صوبے میں؟ پنجاب کی پنجاب سیشنز ہو گئی ہیں, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کی ان کی میٹنگز ہو گئی ہیں, تنخواہ ہو گئی ہے, الاؤنسز ہو گئی ہیں, تو 8 سے 10 لاکھ بن جاتی ہے. سیم قومی اسمبلی 7 لاکھ تک بن جاتی ہے. اسپیکر کی تو یہاں پہ 20 لاکھ ہے میرے خیال میں, اور بلوچستان کا اس سے بھی زیادہ ہے تنخواہیں. سب سے زیادہ بلوچستان کی اسمبلی کی ہے, اور پھر سندھ بھی 5 سے 6 لاکھ بن جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی کہا نہیں کہ آپ کو اتنی کم تنخواہ؟ ہمارے اراکین کہتے ہیں, عمران خان صاحب نہیں مانتے. اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کفایت شاری کی بڑا, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک عام لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھتی آپ لوگوں کی بھی نہیں بڑھیں گی. اپنی تنخواہ تو انہوں نے بڑھوا لی تھی جب وزیر اعظم تھے. وہ اتنی تو نہیں بڑھی تھی, لیکن ابھی جتنی بڑھی ہیں وہ چیک کر لیں کہ ابھی تو اتنی انہوں نے بڑھائی ہے کہ قومی اسمبلی کی اسپیکر 21 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے, ڈپٹی اسپیکر 15 لاکھ, اس طرح کچھ ہوگی, اس کی بھی مجھے کا آئیڈیا تو نہیں ہے, اور اراکین بھی 7 سے 8 لاکھ لے رہے ہیں. تنخواہیں اب ہماری تنخواہ واقعی کم ہے, اس میں گزارا کرنا عام اراکین کے لیے مشکل ہے, بڑھنی چاہیے. پرتکلف کھانے سے ہماری تواضع کی. شفیع اللہ جان صاحب, یہ اتنے خوبصورت سے دوست کا تعارف تو کروائیں, کون صاحب ہیں یہ؟ نہیں ماشاءاللہ, جس سے اس کی رنگت ماشاءاللہ بہتر ہے, یہ دل کے بھی اتنے اچھے ہیں. واہ. ہاں جی, اور دل کے اتنے بڑے بھی ہیں. فیض الرحمان صاحب ہیں, بیسیکلی یہ درادم خیل سے ہے. بڑی کنٹریبیوشن ہے تحریک انصاف میں بھی, اور بزنس مین ہے, اور ماشاءاللہ سے آپ کو ہر جگہ یہ پایا, مطلب جو بھی بزنس ہوگا جس میں یہ ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ کا کرم ہے کچھ خاص ان پہ ماشاءاللہ. تو شروع سے ہی دوست ہیں. ہاں. تو میں جب بھی ادھر آتا ہوں تو ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں, تو آج بھی آپ ان کی ہی مہمان ہیں. واہ واہ, اچھا اچھا اچھا. یعنی آپ فیض بھائی درا آدم خیل سے ہیں, وہ بندوقوں والا ایریا جو ہے؟ جی جی بالکل. پہلے اس میں بندوقوں اور اسلحے کا جو تھا فیکٹریز ہوتی تھی, ایک پہچان تھی, اور آج کل الحمدللہ اس میں کول ڈپازٹس بہت زیادہ ہیں, اور یہ ایک اچھی اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ملا ہے. واہ. اور شفیع اللہ جان صاحب سے کتنا پرانا تعلق ہے؟ کافی پرانا ہے, بہت, بس جب سے آپ سمجھیں کہ وہ سمجھ آئی ہے, اور یہ تب سے پالیٹکس میں ایکٹیو رہے ہیں, اور خان کے سپاہی ہیں شروع سے, ان کو شروع سے جنون تھا, اور آخر کار کامیاب ہو گیا, اللہ نے ان کو اس مقام پہ پہنچا. اسکول فیلو بھی تھے آپ؟ نہیں, یہ مجھ سے جونیئر ہیں, لیکن وہ ریلیشنز تھے فیملی, اور ایک ہم ڈسٹرکٹ ایک ہے کوہاٹ, میں ایف آر کوہاٹ سے تھا, ہماری فیملیز کی انٹریکشنز ہوتی رہتی تھی, تو اس طرح یہ میرے عمر میں مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں. اچھا, دیکھنے میں نہیں لگتا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, بچپن کا شفیع اللہ جان کیسا تھا؟ بچپن کا اور اب کا ویسا ہی ہے. شروع سے اسکول میں بھی یہ ایکٹیو, فیملی میں بھی, اور یہ آج جس مقام پہ ہیں صرف اپنی ان کے مطلب کوئی وہ نہیں ہے, لیگیسی نہیں ہے, بس یہ ابھی تب کے اور اب کے وہی ہیں جو اب دیکھ رہے ہیں, شروع سے اس طرح.
آپ تو ان کو ظاہر ہے بڑا پرانا جانتے ہیں. جی منسٹر بننے کے بعد ان میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ میرے خیال میں نے تو ہمیشہ ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ اور خان صاحب کی ایک مخلص آواز، اور اس ٹائم یہ سی ایم کے پی گورنمنٹ اور خان صاحب کی ہی ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور پورے ملک میں ایک اچھی طریقے سے پارٹی اور دونوں پارٹی کو بھی اور کے پی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جیسے پہلے فون اٹھا لیتے تھے، آج بھی اسی طرح فون جی اٹھا لیتے؟ بالکل میرا فون یہ نہیں اٹھاتے. یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فون اٹھا لیتے ہیں، بلکہ ہلکے کا کوئی کام ہو، کچھ بھی ہو. میں نے جب بھی، ایون کل رات کی بات ہے، میرے ہلکے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے کڑے واٹس ایپ پہ ان کا کام کر دیا. آپ کا فون انہوں نے کتنی بار اٹھایا؟ جب بھی کال کی ہے اٹھایا، حالانکہ میرے فون لاگ سے آپ چیک کر سکتے ہیں. میرا فون یہ نہیں اٹھاتے. اچھا نہیں، آپ تو خوش نصیب ہیں، اگر وہ آپ کا فون اٹھا لیں تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا. آپ ان کا فون اٹھا لیتے ہیں. عمر میں چھوٹی ہے، میں بڑا ہوں تو میرا حق بنتا ہے نہ اٹھانے کا. جب یہ آپ کا فون اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو نیا لینا پڑتا ہے. جی بالکل. بچپن سے کیا بننا چاہتے تھے؟ ان کی خواہشات کیا ہوتی تھی بچپن میں؟ ان کو شروع سے ہی لگاؤ پالیٹکس، اور پالیٹکس میں یہ زیادہ وہ میڈیا اس پہ تھے، ریپریزنٹیشن. یہ خان صاحب کے ایک ریپریزنٹیشن اور ریپریزنٹیٹیو بننا چاہتے تھے. یہ ان کا شروع سے یہ فیم رہا ہے، ان کا ایم رہا ہے، اور اس میں اللہ نے کامیابی دی. بلکہ لاسٹ رمضان پہ ہم عمرے میں اکٹھے تھے تو ہم ادھر بھی آپس میں جو گروپ تھے مذاق اڑاتے تھے ان کو کہ تم ساری دعائیں مانگتے ہو کہ میں انفارمیشن میں جاؤں، شاید وہی دعا قبول ہو گئی ان کی. غصے والے ہیں نہیں، یا امن پسند ہیں؟ امن پسند. کس بات کو ناپسند کرتے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ ان کو بڑا فرینڈلی اور ایزی گوئنگ پایا ہے. مطلب میرے سامنے سچ میں نے کبھی اس میں اسٹیٹ میں نہیں دیکھا کہ غصے میں ہو یا کہیں پہ ریئیکٹ کیا. جس طرح ہینڈسم ہیں، خوبصورت ہیں، اور ماشاءاللہ اب تو صاحب حیثیت ہیں، بڑے عہدے پر بھی متمکن ہیں، اور اوپر سے نام بھی شفیع اللہ جان ہے. کتنی خواتین کی جان ہوتے تھے یہ؟ وہ تو عمر میں چھوٹے ہیں، شاید مجھ سے چھپ کے اگر کچھ کیا ہو تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن عمر میں کم ہوتی ہوئی بھی اگر آپ دیکھیں میڈیا میں ہمارے کچھ، کل بھی ان سے ایک بڑا گھٹیا کویسچن ہوا تھا اور انہوں نے اگنور کر دیا، تو یہ ان کا بڑا پن ہے. حالانکہ ایسے کویسچنس کوئی اپنا فیملی، ہمارے بھی بچے میڈیا دیکھتے ہیں جو میچ نہیں کرتا، لیکن یہ ان کا بڑا پن تھا جیسے انہوں نے اگنور کر کے اس کو جانے دیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے ان کا فیوچر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کبھی وزیر اعلیٰ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی خان صاحب کی پارٹی ہے، وہ جن پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ کوئی بھی ہو، لیکن ان کا شوق ہمیشہ سے میڈیا سے رہا ہے اور اللہ نے ان کو وہ پہنچا دی ہے اپنے مقام پہ. کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹی تبدیل کر جائیں گے؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. کبھی نہیں، بالکل نہیں. شفیع بھائی اپنے دوست کا تعارف تو کروائے نا جی. یہ ایسی شخصیت ہے بٹی صاحب جس نے پرویز خٹک کو شکست دی ہے. واہ، عام انسان نہیں ہے. ہاں، یہ ہمارا پوسٹر بوائے ہے. واہ واہ. NA33 سے ہمارے MNA اشاد صاحب، نوشہرہ سے بیسیکلی، اور انہوں نے خٹک صاحب کو شکست دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ، اور یہ ہمارے ISF کے ٹائم کے ساتھی ہیں. اچھا. تو ان کی سٹرگل ہماری ساری ایک ساتھ ہم سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. اور اس الیکشن میں ان کو ٹکٹ خان صاحب نے دیا تھا NA33 سے، جس پہ پرویز خٹک صاحب خود بھی کھڑے تھے، اور ان کے 93,000 ووٹ تھے اور وہ رنر اپ تھے. بہت کم ووٹ لیے، 22,000 ووٹ لیے، 21-22,000. تو اتنے بڑے مارجن سے یہ جیت کے اس وقت ماشاءاللہ ممبر قومی اسمبلی ہے، اور یہ بھی ایک ینگ چہرہ ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. جب آپ ISF میں اکٹھے تھے تو اس وقت کس قسم کی ڈسکشن ہوا کرتی تھیں؟ کیا اس وقت آپ سوچا کرتے تھے؟ کیا خواب ہوا کرتے تھے؟ دیکھیے ہماری جو ڈسکشنز ہوتی تھی تو ہم انسٹاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بڑا ڈفرینٹ ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس وقت پہ. ہمارا جب ہماری یونیورسٹی کالجز میں پختون SF تھا، MSF تھا، تو ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی اور جو ISF کی ایکٹیویٹیز تھی وہ بڑی ڈفرینٹ تھی. اور میں آپ کو ایک اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں اس کا، ایک یونیورسٹی کا، کہ مراد سعید بھائی جو ہیں وہ بیٹھتے تھے پر لان پہ. تو ایک دن میں نے ان کو میسج کیا کہ آپ کہاں پہ ہیں، تو انہوں نے مجھے بولا میں پر لان میں ہوں. تو انہوں نے کہا میرے لیے آپ سگریٹ
آتے ہوئے لے آنا. تو ہم سارے اسٹوڈنٹ تھے, تو میرا ایک دوست تھا, اس کو میں نے بولا یار وہ سگریٹ کا پیکٹ, تو اس نے کہا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو خیر وہ سگریٹ کا پیکٹ ہم لے کے گئے, ہم بیٹھے. تو مراد بھائی ہم سب کو بتا رہے تھے کہ مینا تم چیف منسٹر, تم منسٹر ہوگے, سہیل تم بھی منسٹر ہوگے, احد تم MNA ہوگے. تو میں نے دل میں سوچا, شفیع جان صاحب بھی تھے تب, ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس تو سگریٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں مراد بھائی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ تم منسٹر ہوگے, تم MNA ہوگے. تو مراد بھائی نے بولا کہ نہیں. اس ٹائم آئی تھنک بش جو تھے وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, تو انہوں نے بولا کہ یہ جو جارج بش ہے, جو اس کے جتنے بھی جتنی بھی اس کی کیبنٹ ہے, تو یہ سارے اس کی یونیورسٹی اور کالج کے دوست ہیں, تو انشاءاللہ ایک دن ہم بھی اس طرح کے ہوں گے. جب آپ یونیورسٹی میں تھے, جب آپ ISF میں اکٹھے تھے, تو جب لڑکیاں شفیع صاحب کو جان کر کے بلاتی تھیں تو آپ کی جان پہ کیا گزرتی تھی اس وقت؟ جی ہماری جان پہ بڑی بری گزرتی تھی کیونکہ شفیع صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی بڑے چاکلیٹ بوائے ہیں. ہاں. تو یہ ویسے بھی ان ڈیمانڈ تھے بہت. ہاں. تو الحمدللہ آج بھی ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج نہیں ہے. آج بھی ماشاء اللہ گڈ لکنگ ہے, ہینڈسم ہے, اور بڑا اچھا خود کو کیری کرتے ہیں. تو یہ بات تو ہے کہ اس ٹائم بھی تھوڑا بہت ہم ذرا انکمفرٹیبل ہو جاتے تھے. آپ نے پرویز خٹک صاحب کو شکست دی, لیکن ایک دور تھا کہ آپ انہی پرویز خٹک صاحب کو آئیڈیلائز بھی کیا کرتے تھے. تو بعد میں افسوس نہیں ہوتا کہ یار میں کس شخص کو میں آئیڈیلائز کرتا رہا ہوں, فینٹیسائز کیا کرتا رہا ہوں؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ پرویز خٹک کو میں نے شکست نہیں دی. پرویز خٹک کو عمران خان کے نظریے نے شکست دی ہے. ہم اس کا میرا ایک چہرہ تھا, میرا ایک نام تھا, مگر وہ ووٹ بینک یا وہ جو فتح تھی وہ میرے ذات کی نہیں تھی, وہ عمران خان کی تھی, وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی. اور دوسرا, خٹک صاحب کے بارے میں ایک تو وہ میرے علاقے کے بھی ہیں, میرے گاؤں کے بھی ہیں, وہ ایک سینئر سیاستدان ہے. ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ گئے, انہوں نے غداری کی, انہوں نے خان صاحب کو چھوڑا, مگر یہ زندگی اس طرح ہے کہ زندگی ایک سلسلہ ہے آگے جانے کا. تو ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا بھی, اور یہ نہیں کہ ہم نے کچھ ان سے نہ سیکھا. ہم نے کم سے کم 10 سال وہ ہماری پارٹی میں رہے, ہم نے کام بھی کیا. اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنے, یعنی پاکستان کی سیاست میں شاید ہی کوئی پولیٹیشین ہو جس کا اتنا ڈسگریسفل ایگزٹ ہوا وہ پالیٹکس سے. تو یہ ان کے اپنے ذاتی فیصلے تھے جو ان کو میں نے ان کو وہ بھگتنا پڑے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہر انسان کو ایسے قسم فیصلوں سے اللہ دور رکھے. اللہ کسی پہ یہ وقت نہ لائے. سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, مگر آپ اپنا جو گریس ہے, تو انسان الیکشن ہار جائے مگر اپنا گریس نہ ہارے. تو وہ ان کے اپنے فیصلے تھے, غلط فیصلے تھے. اور وہ شروع سے ہی وہ جب ہمارے ساتھ تھے تو وہ ایک نظریاتی سیاست انہوں نے کبھی نہیں کی. وہ اب بھی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نظریاتی سیاست نہیں کی. انہوں نے اقتدار کی سیاست کی. وہ آج بھی کہتے ہیں, ہم نجی محفلوں میں ہمیں بھی کہتے تھے جب ہم تھے پارٹی میں. نجی محفلوں میں کیا کہتے تھے وہ؟ جی وہ موسٹلی وہ خٹک صاحب جو تھے, میں تو موسٹلی پہ اتنا وہ نہیں کرتا, مگر یہ آج آپ کے ساتھ میں پہ بات کر رہا ہوں. وہ شروع سے ہمیں یہی کہتے تھے کہ میں اقتدار کی سیاست کرتا ہوں, اور وہ کبھی نظریاتی سیاست انہوں نے نہیں کی, اور نہ انہوں نے کبھی کلیم کیا. اور آئی تھنک وہ آج بھی کلیم نہیں کرتے کہ میں کوئی نظریاتی سیاستدان ہوں. تو یہ ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی یہ چیز کلیم نہیں کی کہ میں ایک نظریاتی پولیٹیشین. خان صاحب سے محبت کرتے تھے وہ؟ جی بندہ آپ کو کہہ دے کہ میں نظریاتی سیاستدان نہیں ہوں تو بس وہ بات پر ختم ہو جاتی ہے. تنقید بھی کرتے تھے خان صاحب کے فیصلوں پر؟ جی بالکل. ان کا جو پاکستان کی سیاست میں جو ان کو پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ان کو جو حیثیت ملی تھی سیاست میں, جو خان صاحب نے ان کو کٹ کاٹ دیا تھا, تو جو ان کا پاسٹ ایکسپیرینس تھا, اتنی ہماری عمر نہیں ہے میری اور شفیع جان صاحب کی, تو جتنی ان کی اقتدار کا جتنا ان کا عرصہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے. تو آبویسلی ان کی خان صاحب سے وہ کچھ باتوں پہ وہ اختلاف بھی رکھتے تھے, اور وہ اپنے فیصلے منوانے کی استقامت بھی رکھتے تھے اس وقت پہ, کیونکہ وہ پاور میں تھے, ان کے ساتھ اچھے خاصے گروپس تھے, ان کے روٹس تھے پولیٹکس میں. یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس وقت پہ وہ ان کے روٹس نہیں تھے یا وہ خان صاحب پہ وہ انفلوئنس نہیں ہوتے تھے, وہ ہوتے تھے. کیا ان کے خیالات کبھی ایسے بھی ہوتے تھے کہ میں اپنے اون پر وزیر اعلیٰ بناؤں, اس میں خان صاحب کا کردار وہ نہیں ہے؟ اب بھی وہی کہتے ہیں, وہ آپ ان کے جلسوں میں دیکھ لیں تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ خود بنا تھا, مجھے خان صاحب نے نہیں بنایا. تو وہ ان کا ایک سیلف کلیمڈ ان کا ایک ایجنڈا ہے, تو وہ بندہ اپنے منہ سے جو بھی بولے, جمہوریت ہے وہ کہہ سکتا ہے. شفیع اللہ جان صاحب, پرانے والے ISF کے شفیع اللہ جان میں اور آج کے منسٹر شفیع اللہ جان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جی دیکھیں, وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں انسان جب یہ وہی شفیع جان ہے, اس میں کوئی, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان وزیر بنتا ہے یا اس کے پاس عہدہ آتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں,
آج بھی میں ان کو بہت میں نے کالس کی تو ہماری ملاقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے. بٹ وہی شفیع جان کا تب بھی وہی نظریہ تھا جب وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے, اور آج بھی شفیع جان کا وہی نظریہ ہے جو ایک وزیر ہے, اور تب بھی ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ کوئی کنٹریبیوٹ کریں اپنی سوسائٹی میں, کچھ کریں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور آج بھی شفیع جان کا وہی نظریہ ہے, وہی آئیڈیالوجی ہے. شفیع اللہ جان کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ کبھی ناراض نہیں ہوتے. یہ تو پھر خوبی ہوئی نا, خامی تو نہ بس ہوئی. یہ ان کی آپ خامی سمجھ لیں کہ یہ کبھی ناراض نہیں ہوتے. ہاں, یہ تو آپ نے بہرحال سیاسی سچ بات ہم سیاسی ہو گئے, سیاسی. بچپن میں خواب کیا دیکھتے تھے؟ اچھا, میں شروع سے ہی ایک چیز دیکھتا تھا. میں اپنے دوستوں کو اسکول کے زمانے میں نا, میں ان کے کاپیز پہ آٹوگراف کرتا تھا. اچھا, میں جب آٹوگراف کرتا تھا تو میں نے کہتا کہ یہ سنبھال کے رکھو, یہ بڑا کام آئے گا. واہ. تو ان کی جو کاپیز ہوتی تھی وہ میری آٹوگراف سے ہی بھری ہوتی تھی نا. واہ. تو بچپن سے ہی میں ان کو یہ کہتا تھا کہ میں عام آدمی کی طرح نہیں مرنا چاہتا. مطلب میں آیا, زندگی بسر کی, اور میں اس دنیا سے چلا گیا. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں نام کمانا چاہتا ہوں. تو میں ان کے کاپیز پہ نا, ابھی بھی آپ میرے دوستوں سے کبھی بھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آمنا سامنا ہوگا تو ان سے پوچھیے گا, میں ان کے کاپیز پہ آٹوگراف کرتا تھا کہ یہ سنبھال کے رکھیں, یہ بڑا کام آئے گا. کمال ہے, کمال ہے. کیا تھا ذہن میں آپ کے کہ آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ شروع سے مجھے کرکٹر بننے کا بڑا شوق تھا, اور کرکٹ میں پلیئر بھی اچھا تھا, بالنگ بھی کرتا تھا, بیٹنگ بھی کرتا تھا. پھر جب والد صاحب کے ساتھ میری اٹیچمنٹ بنی, اور سیاست مجھے شروع سے بھی پسند تھی. والد صاحب کو بھی تحریک انصاف میں بڑی باغ دوڑ تھی ان کی, فاؤنڈر ممبر تھے وہ, اور خان صاحب بھی بڑی ان کو رسپیکٹ دیتے تھے. 2014 میں جب میری والد صاحب کی وفات ہوئی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ صبح کے 6 بج رہے تھے اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ تھے. بڑی سخت ٹائم تھا. پھر ایسا لگتا ہے جیسے دنیا رک گئی ہے نا آپ کے لیے کہ اب کیا ہوگا. والد صاحب, پھر اس کے بعد جب والد صاحب کی اس دنیا سے وہ چلے گئے تو اس کے بعد پھر ایکٹیو پولیٹکس کی جو گراؤنڈ تھی وہ میں نے سنبھالی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی بھی والد کی کمی محسوس ہوتی. خان صاحب سے پہلی ملاقات جب آپ کی ہوئی؟ پہلی ملاقات 2006 میں مجھے یاد ہے. اس سے پہلی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی, لیکن جو مجھے پتہ ہے وہ ہمارے گھر آئے تھے کوہاٹ میں. ہم والد صاحب نے جلسہ کیا تھا کوہاٹ کمپنی باغ میں, جو اس ٹائم کے حساب سے بہت بڑا جلسہ تھا. وہ ویڈیو بھی ابھی ساتھ میرے ساتھ موجود ہے. میں کبھی کبھی اپنی لیپ ٹاپ میں اس کو پلے کرتا ہوں. وہ عمران خان صاحب جب اسٹیج پہ آتے ہیں تو پہلا کویشچن جو یہ کرتے ہیں کہ میڈیا کو لائے ہو. لوگ بڑے تھے نا, تو اس ٹائم پارٹی چھوٹی تھی. تو 2006 میں انہوں نے جلسہ کیا تھا کوہاٹ میں. اس ٹائم یہی موومنٹ چل رہی تھی, اور اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں ہائی ٹی کے لیے آئے تھے. تو وہ تصویریں بھی میری پڑی ہیں ان کے ساتھ نا. کھانے میں کیا تھا اس دن؟ اس ٹائم ہائی ٹی تھی, چکن پیسز تھے, پیٹیز تھی, بسکٹس وغیرہ. ہائی ٹی وہ تو دیسی مرغا کھاتے ہیں. دیسی مرغا ہی تھا. والد صاحب نے دیسی مرغا کا انتظام ہی کیا تھا, کیچپ وغیرہ, بس یہی. اور اس دن آپ کے اپنے تاثرات کیا تھے, فیلنگز کیا تھی؟ تو اس ٹائم کی جو فیلنگس تھی بڑی اچھی تھی. وہ ایک وائس کلپ بھی پڑا ہے, وہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میری آواز آتی ہے نا, اور میں بڑی خوشی سے ایک چیخ لگاتا ہوں کہ کوہاٹ زندہ باد نا. آخری ملاقات آپ کی کب ہوئی خان صاحب؟ آخری ملاقات میری 9 مئی سے کچھ دن پہلے ہوئی تھی. ہم زمان پارک میں ہی تھے. آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب ایک بڑے مردم شناس آدمی ہیں. انہوں نے ٹیم میں, کرکٹ ٹیم میں جن لوگوں کو پک کیا, بعد میں وہ بڑے نام بنے. جی. لیکن سیاست میں آ کے خان صاحب نے جس کو پک کیا, جس کو انہوں نے بڑے عہدے دیے, وہ آج کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتے. نہ ہمیں آج عثمان بزدار نظر آتے ہیں, نہ آج ہمیں پرویز خٹک نظر آتے ہیں, نہ ہمیں محمود خان نظر آتے ہیں, بلکہ انہوں نے تو پرفارم بھی نہیں کیا ویسا. دیکھیں, جہاں تک ان اشخاص کی بات ہے جس کا آپ ذکر کیا, میں کہتا ہوں عثمان بزدار پانسی ہو جاتے, پاکستان تحریک انصاف نہ چھوڑتے. خان صاحب نے جتنا بڑا احسان اس پہ کیا تھا کہ ایک آپ تحصیل لیول کے میئر کو چیف منسٹر بنا دیں پنجاب کا اور آدھے پاکستان کا, پنجاب آدھا پاکستان ہے, چیف ایگزیکٹو بنا دیں. پرویز خٹک صاحب کی جو حیثیت تھی وہ نوشہرہ میں ایک ناظم کی سیٹ کی تھی, یا زیادہ سے زیادہ وہ ایک وزارت پہ کسی کو بھی ووٹ دے دیتے, ان کو چیف منسٹر بنایا. پھر محمود خان کی حیثیت بھی اتنی نہیں تھی کہ ان کو چیف منسٹر بنایا گیا. یہ جتنے بھی اشخاص ہیں, اگر پرویز خٹک کی کوئی پہچان بنی ہے تو تحریک انصاف کی عمران خان کی وجہ سے بنی ہے,
سیم عثمان بزدار کا کیس ہے اور سیم ہی محمود خان کا کیس ہے. اگر ان تینوں کو میں کہتا ہوں 5 بھی ہو جاتے نا, یہ تحریک انصاف نہ چھوڑتے. لیکن بدقسمتی سے لنکا ہی ان لوگوں نے ڈائی. پرویز خٹک نے اپنی جماعت بنائی, محمود خان نے اس کو جوائن کیا. 9 مئی کے بعد عثمان بزدار کا اتا پتہ ہی نہیں. وہ الیکشن بھی انہوں نے ہمارے ٹکٹ پہ نہیں لڑا. تو یہ غلطی کس کی تھی؟ خان صاحب کی؟ بالکل تھی ان کی غلطی. دیکھیں, جو غلطی ہوگی اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے خان صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو وہ اپنی ان غلطیوں سے سیکھے ہوں گے کہ وہ اب جو فواد چودھری کو نہیں لیں گے, وہ عمران اسماعیل کو نہیں لیں گے, وہ جہانگیر ترین کو نہیں لیں گے؟ فواد چودھری صاحب کی بات کروں, بڑا ریسپیکٹ ہے فواد چودھری صاحب کے لیے, سینئر پولیٹیشین ہے. فواد چودھری صاحب یہ وہ شخص تھے جنہوں نے پنجاب اسمبلی توڑوائی. یہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو یہی کہتے تھے کہ آپ دونوں حکومتوں کو توڑیں, جو ہماری غلطی تھی, نہیں توڑنی چاہیے تھی. اگر ہم دونوں حکومتوں میں ہوتے تو 9 مئی نہ ہوتا. 9 مئی نہ ہوتا تو عمران خان صاحب جیل میں نہ ہوتے. جیل میں نہ ہوتے تو تحریک آج کسی اور لیول پہ ہوتی. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پارٹی سے غلط ڈیسیژن کروائے, یہ انفلوئنس ہوئے, اور سب سے پہلے ہی یہ بھاگے. پارٹی بھی ان لوگوں نے چھوڑی. 2 دن کی جیل گزار کے رفو چکر. ابھی وہ پچھلے دن کسی میڈیا پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے ان کی اٹیچمنٹ ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ, کسی میڈیا پہ بیٹھ کے رو رہے تھے خان صاحب کی کہ جی ان کی یاد میں, لیکن غلط فیصلے بھی تو آپ نے کروائے, حکومتیں بھی آپ نے توڑوائی, سب سے پہلے تحریک بھی آپ نے چھوڑی, IPP بھی آپ نے جوائن کی. ابھی آپ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف پر تول رہے ہیں. اصل میں نا وہ اپنی سیاسی مستقبل کو بند کمرے میں وہ لے کے چلے گئے. شفیع اللہ جان صاحب, آپ کو تو پتہ چل گیا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے غلط فیصلے بھی کروائے اور پارٹی کو جتنا نقصان پہنچا اس میں بہت بڑا کردار تھا فواد چودھری صاحب کا. لیکن خان صاحب کو اس بات کا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ خان صاحب ان کو جیل میں کیوں ملتے ہیں؟ دنیا میں کوئی شخص بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جو کمی اس کی شخصیت میں ہے وہ جلدی اعتبار کرتے ہیں, اور اسی اعتبار میں وہ مارے جاتے ہیں, کیونکہ اس کی نیت صاف ہے. وہ ہر بندے کی بات سنتا ہے, وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. جہاں تک فواد صاحب کی بات ہے تو فواد صاحب کافی پارٹیاں بھی انہوں نے چینج کی ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی رہی ہیں, کاف لیگ میں, پھر تحریک انصاف میں, پھر IPP میں. فواد صاحب پہ بھی نیریٹو اچھا بناتے ہیں فواد صاحب, اس کی مطلب یہ اس کے پلس پوائنٹس ہیں. تو خان صاحب اس کو وہ نیریٹو کی وجہ سے بڑے پسند کرتے تھے, اس پہ اعتبار بھی کرتے تھے, اور اسی اعتبار میں وہ مارے گئے. آپ کے پارٹی کے فاؤنڈر ممبر تھے حامد خان جو ہے, یا علی محمد خان, شروع سے آج تک وہ پارٹی کے ساتھ رہے, یا بیرسٹر علی ظفر ہیں. تو جب یہ اہم عہدے دینے تھے تو کیا ان کا انتخاب زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ دیکھیں, حامد خان صاحب کو تو سینیٹر بنا دیا گیا, علی ظفر صاحب بھی سینیٹر ہیں. جہاں تک تنظیمی عہدوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یا علی محمد خان صاحب کی بات کی, ہمارے لائل ساتھی ہیں اس تحریک میں, اس کی قربانیاں ہیں, جیلیں گزاری ہیں, بڑی سخت جیل گزاری ہے علی محمد خان صاحب نے. جہاں تک عہدوں کی بات ہے تو یہ جب ویکیوم کریٹ ہوا 9 مئی کے بعد, تو جو ہمارا وکیل طبقہ ہے وہ آگے آیا, اور اس کو آگے لانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں. تو اسی تناظر میں خان صاحب نے ڈیسیجن کیا, بیرسٹر گور صاحب کا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا, اور سلمان اکرم راجہ صاحب چیزوں کو بھی بڑی درست سمت میں چلا رہے ہیں. بیرسٹر گور صاحب بھی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا تو اس پہ بڑی تنقید کرتی ہے, لیکن وہ بیچارے چیزوں کو ڈریگ آن کر رہے ہیں. اور جہاں تک بیرسٹر علی ظفر صاحب کی بات ہے یا حامد خان صاحب کی بات ہے, ہمارے لائل ساتھی ہیں, سارے ڈے 1 سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو بھی آپ کے ساتھ جو لائل ہوگا, جو آپ کا اپنا پروڈکٹ ہوگا, ان کی قدر کرنی چاہیے, سیاست میں بھی اور عام زندگی میں بھی. یہ جو لوگ ہیں جیسے لطیف کھوسا صاحب ہیں, یا بیرسٹر گوہر ہیں, یا سلمان اکرم راجہ ہیں, وکیل ہیں, پارٹی کے ساتھ لائل بھی ہیں, لیکن ان کی نسبت حامد خان وہ تو زیادہ پرانے تھے, علی ظفر صاحب وہ زیادہ پرانے تھے. تو کیا ان کا حق زیادہ نہیں بنتا تھا کہ وہ آ کے یہاں پہ اہم عہدوں پر رہیں, سیکرٹری جنرل بنے, کوئی چیئرمین بنے؟ وہ بھی تو وکیل تھے, ان پہ بھی تو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا. دیکھیں, یہ تو خان صاحب بہتر بتا پائیں گے کہ بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین لگانا. اچھا, بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین لگانا, پھر انٹرا پارٹی کا جو ہمارا کیس ہے اس کے تناظر میں بھی اگر وہ چیئرمین رہیں گے تو وہ کیس ہمارا زندہ رہے گا.
اگر وہ چیئرمین شپ سے جاتے ہیں تو ہمارا جو انٹر پارٹی کا کیس ہے وہ ہم ہار جائیں گے، تو ان کو تو وہ بھی ایک ایج حاصل ہے۔ حامد خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو حامد خان صاحب کی ناراضگیاں بھی پارٹی کے ساتھ رہی ہیں۔ تحریک انصاف میں ہمیں اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں جو لیڈر ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں، وہ کالی بھیڑے ہیں، وہ یہاں پہ اندر سے مقتدرہ کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے جی؟ کون کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو میں نہیں بتا پاؤں گا کہ کون کون ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی بیک ڈور رابطے پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت سٹرونگ ہو، اس ملک میں مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ یہ بیک ڈور رابطوں کی وجہ سے ہی، مقتدروں سے رابطوں کی وجہ سے ہی آج پاکستان کی یہ حالات ہے۔ تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو در پردہ رابطوں میں بالکل ایسے involved ہیں؟ بالکل ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں بھی۔ آپ کی ساری پارٹی اس کا سارا فوکس جو ہے وہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات پر ہے، ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا ہے، لیکن آپ کے پارٹی کے جو دیگر اسیران قائدین ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، جس میں میاں محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، اس طرح آپ کے اور بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ کی پارٹی ان کے لیے کبھی وہاں پہ کوٹ لکھپت جیل کے باہر نہیں جاتی ہے، ان کے لیے کوئی آپ کا کوئی لیگل ونگ جو ہے وہ ان کے لیے کوئی ایفرٹس نہیں کرتا ہے، آواز بھی ان کی نہیں اٹھائی جاتی ہے، تو یہ تفریق کیوں جو ہے؟ کوٹ لکھپت میں ہمارے ہیروز ہیں ان کو میں ہیروز کہتا ہوں، چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہو، سرفراز چیمہ صاحب ہو، محمود الرشید صاحب ہو، اعجاز چودھری صاحب ہو، یاسمین راشد صاحبہ ہو، وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے بیانات بھی آ جاتے ہیں، ان کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، پیشی کے موقع پہ میڈیا سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں۔ وہ صرف اس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں کہ عمران خان سے وفا نبھا رہے ہیں، اور جو بندہ عمران خان سے وفا نبھا رہا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ پروٹوکولز بھی ان کو ملتے تھے، خان صاحب کے قریب بھی وہیں تھے، منسٹریاں بھی ان کے پاس تھی۔ عمر سرفراز چیمہ ساری عمر تحریک انصاف کو اس بندے نے دی، کچھ دن کے لیے جب مشکل وقت آیا، کوئی گورنر بننے کو تیار نہیں تھا تو عمر سرفراز چیمہ گورنر بنا، کچھ دن کے گورنرشپ اس بندے نے کی، نہ اس کو ٹکٹ ملا، نہ اس کو کوئی اور چیز ملی، اور آج بھی وہ عمران خان سے وفا نبھا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے ہر مقدمے میں شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو رہے ہیں، اس پہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں، ان کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو جیل ہے، لیکن وہ جس طریقے سے کاٹ رہے ہیں اسے پہلے کبھی جیل نہیں کاٹی ہوگی۔ اب ان کو جو بریت مل رہی ہے مقدموں میں اور باقی لوگوں کو نہیں مل رہی، تو اس پہ کافی بات بھی ہو رہی ہے۔ میری ذاتی رائے ہے اگر اس طرح ان کو بریت ملی اور اگر وہ باہر آ گئے تو یہ تھوڑی ایشوز کریٹ ہوں گے، اس پہ لوگوں کے شک بھی بڑھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ اب جس طریقے کی انہوں نے جیل کاٹی ہے اب اس پہ مزید کچھ شک کیا جا سکتا ہے۔ وہ کمیٹڈ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، کمیٹڈ ہے نظریے کے ساتھ، وہ جب بھی باہر آئیں گے تو تحریک کو ضرور لیڈ کریں گے۔ جب وہ باہر آتے ہیں تو آپ کے خیال میں ان کو لیڈ رول ملنا چاہیے، کیونکہ سینئر موسٹ بالکل لیڈر ہیں وہ پی ٹی آئی کے، تو یا ان کو لیڈ رول دیا جائے گا یا چودھری پرویز الہی کی طرح بالکل ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل شاہ محمود قریشی صاحب کو لیڈ رول دینا چاہیے، جس کی جتنی قربانی ہے، جس طریقے سے وہ کڑے ہوئے ہیں، جس طریقے سے قید کاٹی ہے عمر کے اس حصے میں۔ پرویز الہی صاحب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر بندے کی ایک برداشت کی لیول ہوتا ہے۔ پرویز الہی صاحب سے بھی کوئی یہ امید تو نہیں کر رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف میں رہیں گے ان حالات کے بعد، لیکن وہ کڑے ہوئے ہیں، جیل بھی کاٹی ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ چھپ ہے لیکن کڑے تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کہیں اور جوائننگ نہیں کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو لیڈ ملنی چاہیے۔ شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین تھے، عمران خان صاحب کے بعد وہی پارٹی معاملات کو دیکھتے تھے۔ اللہ کرے کہ جلد سے جلد ان کی رہائی پاسبل ہو۔ پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو تو بالکل ابنڈن کر دیا گیا ہے، کسی پارٹی میٹنگ میں ان کو نہیں بلایا جاتا، ان کی کوئی رائے نہیں لی جاتی ہے، ان کو اس طریقے سے کوئی لیڈ رول اسائن ہی نہیں کیا گیا۔ ایک تو صحت بھی ان کی بہتر نہیں ہے، عمر کے حصے میں ہے وہ، دوسرا وہ خود بھی تھوڑا انٹرسٹ لینا انہوں نے کم کر دیا ہے۔ ان کے جو بیٹے ہیں مونس الہی صاحب، وہ بھی اس وقت ملک سے باہر ہیں، وہ بیچارے بھی کئی کیسز میں مطلوب ہیں، تو وہ بھی کمیٹڈ تو ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ ان کا ٹویٹر آپ دیکھ لیں یا ان کے بیانات دیکھ لیں تو پوری طرح عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ مونس صاحب کھڑے ہیں، اور پرویز الہی صاحب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شاید وہ اگر وہ تھوڑا سا
تحریک کو آگے لے کے جائیں گے یا میٹنگز کو ہینڈل کریں گے یا کچھ ریلیز نکالیں گے یا تحریک انصاف کی اس تحریک کو لیڈ رول دیں گے تو اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا. شاید وہ اس عمر کے حصے میں ہے کہ جیل گزارنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو. کل کو آپ کی پارٹی جس طرح تحریک چلا رہی ہے اور دباؤ بڑھا رہی ہے, کل کو خان صاحب یہ حکم جاری کر دیتے ہیں کہ جو کے پی اسمبلی ہے اس کو ڈیزالو کر دیا جائے, تو کیا آپ ڈیزالو کریں گے؟ یہ کلپ اپنے ساتھ سیو کر لیے جائے گا. ہم 2 سیکنڈ نہیں لگائیں گے. اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے بٹی صاحب, نہ میری مجبوری ہے نہ سہیل آفریدی صاحب کی مجبوری ہے, اور سہیل آفریدی صاحب 2 سیکنڈ نہیں لگائیں گے اگر ایسا کوئی حکم اڈیالہ سے آئے گا. ہم اقتدار کے لیے آئے بھی نہیں تھے بٹی صاحب, یہ میں بڑے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو عمران خان صاحب کو ویژولائز کیا تھا, ہم تو انقلاب کے غرض سے اس پارٹی میں ہیں اور آئے تھے, اور اب جو ہم اقدامات کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم اسی چیز کو مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں. اقتدار ہماری مجبوری نہیں ہے. اگر ایسا کوئی بھی حکم آتا ہے تو ہم 2 سیکنڈز نہیں لگائیں گے. آپ پہلی بار آپ ایم پی اے بنے ہیں, نوجوان ہیں, بڑے انرجیٹک ہیں, اس سے پہلے بھی تو آپ نے کوشش کی ہوگی, تو کیا آپ کو ٹکٹ ملی نہیں تھی, کس نے نہیں دی تھی, کیا ہوا تھا؟ میرا جو سیاسی سفر ہے وہ بڑا اونچ نیچ کا شکار ہے. 2014 میں جب میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اس کے بعد 2015 میں بلدیات کا الیکشن ہونا تھا. بلدیات کا الیکشن میں میں نے اپنے یونین کونسل کے لیے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے, تو وہاں کے جو لوکل ایم پی اے تھے وہ بھی میری ہی یونین کونسل کے تھے. جب الیکشن قریب آیا, ٹکٹوں کا آخری دن آیا, تو مجھے ٹکٹ نہیں دی جا رہی تھی. اس کے بعد چلتے چلتے پارٹی کے ساتھ 2018 کا الیکشن آتا ہے. 2018 کا الیکشن پھر میں پارٹی کے پاس جاتا ہوں, ٹکٹ کا اپلائی کرتا ہوں, ٹکٹ نہیں ملتا. سٹنگ ایم پی اے کو ملتا ہے, اور خان صاحب کو آخری دن میں گیا تھا, میں نے خان صاحب میرا کیا ہوگا, مجھے آج بھی یاد ہے بنی گالا میں. تو مجھے کہا تم صبر کرو, سٹائل ان کا یوں ہے نا, تم صبر کرو, ابھی بڑی عمر پڑی ہے تمہاری. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, خان صاحب کے کہنے پہ پھر صبر. 21 میں جو پھر وہ اس کے بعد میں دوبارہ پارٹی کے ساتھ چلتا ہوں. یوتھ ونگ میں نائب صدر بن جاتا ہوں پورے پاکستان کا. مینا خان, سہیل آفریدی صاحب, یہ سارے ہم یوتھ ونگ میں تھے اس وقت. اس کے بعد 2021 میں پھر بلدیات آتے ہیں. 2021 دسمبر میں دوبارہ پارٹی کے پاس جاتا ہوں, پھر ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتا ہوں, پھر مجھے ٹکٹ نہیں ملتا. اب کس نے نہیں دیا؟ اب اس میں شریار آفریدی صاحب کا بھی ہاتھ تھا, اس میں ضیاء اللہ بنگس صاحب کا بھی ہاتھ تھا, اس میں باقی بھی کافی سارے لوگ تھے. تو میں آزاد کھڑا ہو گیا. جب میں آزاد کھڑا ہو گیا تو مجھے علی امین صاحب نے بھی منع کیا کہ آپ آزاد الیکشن نہ لڑو. ان کے میسیجز ابھی بھی پڑھے. علی امین صاحب میرے ریجن کے صدر کافی عرصے رہ چکے ہیں, 10-15 سال سے ان سے ہمارا تعلق ہے تحریک انصاف کی وجہ سے. انہوں نے ہمیشہ ساؤتھ کو لیڈ کیا ہے, تو ان کی مجھے کالز آتی ہیں کہ آپ نہ کھڑے ہوں, آپ کیا کر رہے ہو. باقی بھی کافی سارے, اس ٹائم کے سی ایم محمود خان صاحب کی مجھے کال آتی ہے کہ جی آپ نہ کھڑے ہوں تو آپ کو ہم کہیں آگے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور آپ یہ الیکشن نہ لڑیں. لیکن اس ٹائم میں یہ فیصلہ کر چکا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پارٹی کے اندر جو ہمارے کارکنان تھے, جو ہمارے ساتھ اٹیچ تھے, ان کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, کہ ہم نے آزاد کنٹیسٹ کرنا ہے. اور وہی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. ہم نے آزاد 28,000 ووٹ لیا, اور جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے اس نے 14,000 ووٹ لیا ٹکٹ پہ. تو اس کے بعد خان صاحب نے مجھے پھر بلایا پرائم منسٹر ہاؤس, تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی. تو خان صاحب بھی بڑے تعجب کا انہوں نے اظہار کیا کہ آپ کو ٹکٹ کیسے نہیں ملا. جب ٹکٹ نہیں ملا تو جو ووٹ آپ نے لیا اس کا مطلب ہے کہ غلط ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ ہوا. تو میں نے کہا جی آپ کی پارٹی ہے, آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو کہتے نہیں, میں تو اب پرائم منسٹر بن گئے تھے, پورا پاکستان کو دیکھنا, پرائم منسٹر کی جاب آپ کو پتہ ہے. تو پارٹی کے معاملات تھوڑے سے وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے, پیچھے رہ گئے تھے. تو پھر میرے ٹکٹ کی وجہ سے انہوں نے پوری تنظیمیں تحلیل کی تھی, اور مجھے کہا تھا کہ جی آپ کو نیکسٹ ہم صوبائی ٹکٹ دیں گے, تو آپ نے صوبائی الیکشن لڑنا ہے. اس کے بعد 9 مئی ہوا. 9 مئی کے بعد میرا سٹنگ ایم پی اے پرویز خٹک کو جوائن کر گیا. اس کے بعد ٹکٹ مجھے ملا اور میں نے 43,000 ووٹ لیا. آپ کو کون سی منسٹری اس وقت آفر کی جاتی تھی؟ سارے دوست جب ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو اسپورٹس اینڈ یوتھ کا منسٹر بنائیں گے, اور میں فلانا منسٹر بنوں گا. تو میں اس وقت ان کو کہتا کہ نہیں, میں انفارمیشن منسٹر بنوں گا. اور اللہ نے شاید وہ قبولیت کا وقت تھا, قبول ہو گئی وہ بات. کبھی سوچا تھا کہ آپ اسی طرح منسٹر بنیں گے, اسی طرح مشہور ہوں گے؟ دیکھیے اب جو گولز تھے وہ بہت بڑے تھے. ہم جب ساتھ بیٹھتے تھے سارے دوست, سہیل آفریدی صاحب, مینا خان صاحب, شیر علی آفریدی صاحب, اکرام غازی صاحب, یہ سارے ہم آئی ایس ایف یوتھ سے آئے ہوئے لوگ ہیں. تو مطلب ایک جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے نا, اس کی یہ گول ہی یہی ہوتا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے, میں الیکشن لڑوں, میں حلقے کو ریپرزینٹ کروں. تو شروع سے گول تھا کہ میں ایم پی اے ایم این اے بنوں گا, مطلب اس تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کروں گا خان صاحب کے نظریے کے ساتھ نا. سیاست میں کیا کھویا, کیا پایا؟ سیاست میں بڑی چیزیں کوئی بھی اور بہت چیزیں
پائی بھی. مطلب وہ جو ہمارا پرائم ٹائم ہوتا تھا نوجوانی کا, وہ ہم نے سیاست میں عمران خان صاحب کو دیا. فخر ہے اس پہ, کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہے. لیکن چیزیں رہ جاتی ہیں بندے سے, ٹائم کی وجہ سے, دوستوں کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے, وہ چیزیں آپ نہیں کر پاتے کیونکہ ٹائم کا ایشو ہوتا ہے. اور پھر بہت ساری چیزیں آپ سیاست میں آنے کے بعد نہیں کر پاتے جو عام نوجوان کرتے ہیں, گاڑیاں چلانا, ٹریکنگ کرنا اور یہ اور وہ. تو وہ چیزیں پھر آپ سے رہ جاتی ہیں کیونکہ آپ کی لمیٹیشن بن جاتی ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے, میں خوش ہوں ذاتی طور پہ. علی امین گنڈاپور زیادہ اچھے وزیر اعلیٰ تھے یا سہیل آفریدی؟ میں علی امین صاحب کی کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا. علی امین صاحب نے, ان کی پرفارمنس بھی اچھی تھی. مطلب ہمیں جب صوبہ ملا تو ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے, پھر ہم سرپلس بجٹ میں چلے گئے. سہیل آفریدی صاحب ینگ ہیں, انرجیٹک ہے, گراس روٹ لیول سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے ہو کے آئے ہیں, چیزوں پہ گرپ ہے, چیزوں کو سمجھتے ہیں. علی امین صاحب بھی بڑے شارپ تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب اس اپنے پلس پوائنٹس ہیں, علی امین صاحب کے اپنے پلس پوائنٹس تھے. ان کی تبدیلی کا جو فیصلہ تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا, اور تحریک انصاف میں ہی عمران خان صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. یہ تو بہتر عمران خان صاحب ہی بتائیں گے, ان سے اس کے بعد کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی کہ علی امین صاحب کو تبدیلی کا جو تبدیلی ہوئی ہے اس کی اصل وجہ کیا تھی. لیکن سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد تحریک انصاف میں ایک نئی روح آ چکی ہے. مطلب جس طریقے سے وہ تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں, صوبے کی گورننس کو دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب تھوڑے ناراض ہیں, خاموش ہیں, سائیڈ لائن پر ہو گئے ہیں, پارٹی معاملات میں اس طرح دلچسپی نہیں لیتے؟ دیکھیں, علی امین صاحب پہلے صوبائی صدر بھی تھے اور وزیر اعلیٰ بھی تھے, تو ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی کیونکہ دونوں عہدے ان کے پاس تھے. اور دوسرا, عمران خان صاحب کے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ جو تھا وہ پورے پاکستان کو دیکھتا ہے. وہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے. جب وہ اس سے پہلے صوبائی صدارت جنید اکبر خان صاحب کو دی گئی تو وہ لوڈ ان سے برڈن جو تھا وہ کم ہوا. پھر وزارت اعلیٰ کا جو منصب تھا وہ لے لیا گیا, سہیل آفریدی صاحب کو دیا گیا. تو اس کے بعد علی امین صاحب اپنے حلقے میں بھی مصروف ہیں, وہاں بھی اپنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. گاہے بگاہے رابطہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس وقت وہ اتنا ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہے. وہ اپنے حلقے تک اپنے آپ کو انہوں نے محدود کیا ہوا ہے. جب بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم رابطہ کرتے ہیں, ان سے گائیڈنس لیتے ہیں. اور وہ خوش دلی سے تعاون کرتے ہیں؟ نہیں, تعاون تو خوش دلی سے کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی ہمارے کیسز تھے تو علی امین صاحب نے مجھے خود میسج کیا کہ یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ چیزیں اپنے نام سے ہٹا دو. مطلب چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, گائیڈ بھی کرتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو بھی کرتے ہوں گے اور مینا خان صاحب کو بھی کرتے ہوں گے, کیونکہ ہمارے ٹکٹوں میں ان کا بھی رول تھا. ہم یہ جتنی یوتھ کی لاٹ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے, علی امین صاحب نے ہی ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کیے تھے. ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو ٹکٹیں دی, کیونکہ خان صاحب تو جیل میں تھے. بالکل ان کی بھی اپروول تھی, لیکن باہر کے معاملات آپ کو پتہ ہے کہ باہر پہ معاملات چیزیں چینج بھی ہو جاتی ہے. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ احسان ہے ہم تمام نوجوانوں پہ کہ انہوں نے ٹکٹیں بھی ہمیں دی, ہمیں سپورٹ بھی کیا.